سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرتنا وقرة عيوننا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرجانا ومأوانا سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك يا نور من نور الله. اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. نادی علی مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي یا علی یا شبر و شبیر یا زین الابا باقر و جعفر امام موسیٰ کاظم رضا یا تقی و یا نقی یا عسکری مہدی دی بہر زہرا و نبی کیجئے میری حاجت روا. یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر بندہ ہم درمان دارم جست و ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے. اور کروڑا شکر و احسان ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ جس نے ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے. اور صدہ بار شکر ہے اس رب الطہیر کا کہ جس نے آج کی اس تاریخ شب میں ہم کو اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے یہاں پر منتخب فرمایا ہے. قابل مبارکباد ہے ہر ایک شخص جو اس مجلس میں تشریف لایا ہے جس کو منسوب کیا جاتا ہے 752واں عرس شریف تقدس مآب حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس اللہ سرہ العزیز کے عرس مبارک کے موقع پر اس عجیب الشان جلسہ و محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد، جس میں انشاءاللہ تعالی ہندوستان بھر کے نامور مداحان رسول اپنے اپنے انداز میں عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ آغاز ہوگا، پھر رفتہ رفتہ تمام سناتا حضرات اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت و بارگاہ آل رسالت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے. جہاں کہیں تک میری آواز جا رہی ہے یمین و یسار اور آگے اور پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کئی حضرات جو ٹھہر کر اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں. بچپن سے ہم نے یہی سنا ہے کہ ٹھہر کر تماشا دیکھا جاتا ہے اور بیٹھ کر محفل کو سنا جاتا ہے. تو جتنے حضرات باہر کھڑے ہیں ہم سے گزارش کروں گا کہ محفل میں تشریف لا لیں. باضابطہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے. آپ تمام کی نظروں کو قریب کھینچنے کے لیے اور آپ کے رکے ہوئے پاؤں کو چلانے کے لیے مصروں کا میں آغاز کرنے لگا ہوں کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے حضرات ٹھہر کر اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں ان سے ایک بار پھر التماس کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے نشستوں کا، کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے. آپ اپنی اپنی نشستوں کو سنبھال لیجئے، یہاں پر بیٹھ جائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے آپ حضرات جگہ ڈھونڈتے رہ جائیں لیکن آپ کو بیٹھنے کو پھر جگہ میسر نہ ہو. آئیے حاضرین کرام، باضابطہ محفل نعت کا میں آغاز کرنے لگا ہوں. ان 4 مصروں کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں.
جہاں کہیں تک میری آواز جا رہی ہے، میں یہ یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی، یہ مصرع سننے کے بعد وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا۔ چونکہ حاضرین آئیے، میں اس شخصیت کی تعریف بیان کرنے لگا ہوں، میں اس ذات مبارکہ کی تعریف بیان کرنے لگا ہوں کہ جس نے لفظ کن سے کائنات کو سجایا ہے۔ یہاں پر کوئی اور تعارف نہیں ہونے والا، یہاں پر کسی اور کا تذکرہ نہیں ہونے والا، یہاں پر ذکر ہوگا تو اس رب تبارک و تعالی کا ذکر ہوگا کہ جس نے لفظ کن سے کائنات کو سجایا ہے۔ اس اللہ کا ذکر ہوگا جس نے اپنے نبی کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا ہے، جس نے رسولوں کو رسالت کی مسند عطا کی ہے، جس نے اولیاء کو ولایت کا تاج عطا کیا ہے۔ یہاں اس اللہ کا ذکر ہوگا کہ جس نے اپنے محبوب کے سینے پر سارا قرآن نازل کیا ہے۔ یہاں اس اللہ کا ذکر ہوگا جس نے جنت و دوزخ کو خلق کیا ہے۔ یہاں اس اللہ کا ذکر ہوگا جس نے حور و غلمان کی تخلیق کی ہے، جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، جس نے شجر و حجر کو بنایا ہے۔ یہاں اس اللہ کا ذکر ہوگا جو ازلی ہے، جو ابدی ہے۔ یہاں اس رب تبارک و تعالی کا ذکر ہوگا جس نے اپنا تعارف دیتے ہوئے کبھی الرحمن الرحیم کہا ہے، کبھی اپنے آپ کو غفار کہہ کر جانا ہے، کبھی اپنے آپ کو ستار کہہ کر تعارف کروایا ہے۔ یہاں اس اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ کے ذکر کے ساتھ بارگاہ نبوی میں یہاں پر عقیدتیں پیش کی جائے گی۔ ذات رسالت مآب کا ذکر ہوگا، وہ نبی مکرم کا ذکر ہوگا جس کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جاءکم من اللہ نور کے تاج سے سرفراز کیا ہے۔ یہاں اس رسول مکرم کا ذکر ہوگا جس کے خاطر اللہ نے نبیوں کو نبوت عطا کی ہے، جس کی خاطر رسولوں کو رسالت عطا کی ہے، جس کی خاطر شجر و حجر کو لگایا گیا، جس کے نور سے ساری کائنات کو سجایا گیا۔ یہاں اس رسول اللہ کا ذکر ہوگا کہ جس کی تعریف میں اللہ نے سارے کلام کو نازل کیا ہے۔ یہاں اس رسول اللہ کا ذکر ہوگا جس کی رضا کو خود اللہ تعالیٰ چاہیا کرتا ہے۔ یہاں اس رسول اللہ کا ذکر ہوگا جو ہمیشہ سے نور تھے، ہمیشہ نور رہیں گے۔ اور ذکر رسول کے بعد اہل بیت رسول کا تذکرہ ہوگا جس کی مودت کا حکم قرآن نے دیا ہے، جس کی طہارت کے چرچے قرآن نے کیے ہیں، جس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کے حقانیت کا تذکرہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جس کو رسول اللہ نے فرمایا ہے ان سے محبت مجھ سے محبت، جن سے بغض مجھ سے بغض، ان کی محبت مائیت رسالت نصیب کراتی ہے، جن سے دوری رسول اللہ سے دوری کرواتی ہے۔ یہ وہ اہل بیت رسول جس کے متعلق رسول نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی ہے۔ یہاں پر اس اہل بیت رسول کا ذکر ہوگا اور پھر ساتھ ساتھ ان اولیاء کرام کا ذکر ہوگا جس کے متعلق اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس جیسی کئی آیات کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر کے ذکر اولیاء کو ہم تمام کے لیے سنت الہیہ بھی بنا دیا۔ اور خود رسول مکرم نے فرمایا کہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر کہا جاتا ہے کہ تنزیل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں کہیں اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ ان ساری احادیث کو یکجا کر کے میں اپنا عقیدہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ محفل ہے جہاں پر یہ شامیانے کے علاوہ رحمت الہی کا شامیانہ تان دیا گیا ہے۔ یہ وہ محفل ہے جہاں پر انسان اپنے سر پر گناہوں کی ٹوکری لے کر تو آتا ہے، محفل کے اختتام کے بعد اپنے مکانوں کی طرف جب بڑھتا ہے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوتا ہے۔ یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں پر جنت کے مژدے سنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں ایمان کو حلاوت دی جاتی ہے۔ یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں پر عقیدوں کو درستگی دی جاتی ہے۔ یہ وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں پر اولیاء سے وابستگی کروائی جاتی ہے۔ یہی وہ محفلیں ہوتی ہے جہاں سے اللہ اپنے اولیاء کا انتخاب کیا کرتا ہے۔ مشکل زدہ انسان آتا ہے تو مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، مقروض آتا ہے تو قرض کی ادائیگی کے سبیل کر دی جاتی ہے، بیمار آتا ہے تو صحت یاب اور شفا یاب کر دیا جاتا ہے۔ ہر ایک کو یہاں نوازا جاتا ہے، ہر ایک پر یہاں مہربانیاں ہوتی ہے، ہر ایک پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، جتنے لوگ پھر سے دیکھ رہا ہوں ٹھہر کر محفل کو سن رہے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا
کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا۔ ثنا خان رسول اپنی حاضری کا بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، میں ان کو دعوت سخن پیش کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے قبل اللہ کی بارگاہ میں 4 مصرے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں دیکھ رہا ہوں میری نگاہوں کا مرکز و محور وہ شخصیات بنے ہوئے ہیں جن کو میں اہل بیت رسول کے تذکرے سے جانا کرتا ہوں، جن کے سینوں میں محبت اہل بیت ہے، میرے نزدیک ان کا تعارف سب سے بڑا یہی ہے۔ تو ان حضرات کی مسکراہٹوں کو دوبالا کرنے کے لیے، وہ سماعتوں کو مزید بلندیاں پہنچانے کے لیے میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ 4 مصرے ایسے پڑھوں گا جس میں اللہ کی حمد بھی بیان کر جاؤں، رسول اللہ کی نعت بھی بیان کر جاؤں، اہل بیت کی منقبت بھی بیان کر جاؤں، کیونکہ ہم نے تو شروع سے یہی قاعدہ سنا ہے، وہ درود بھی قبول نہیں ہوتا جس میں اہل بیت کا ذکر شامل نہ ہو، تو پھر وہ نماز کیسے قبول ہوگی جس میں رسول اور اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ حاضرین کرام، اللہ کا ذکر بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک رسول کے ذکر سے اس کو نہ جوڑا جائے، اور رسول کا ذکر اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ اہل بیت کا ذکر اس کے ساتھ شامل نہ کر لیا جائے۔ تو 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات ضرور سماعت کریے گا، سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہتے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا۔ میں اس رب تبارک و تعالیٰ کی ذکر بیان کرنے لگا ہوں، اور آپ حضرات کی خاص توجہ چاہتے ہوئے یہ 4 مصرے میں پڑھنے لگا ہوں، اپنے پالنہار سے کہہ رہا ہوں، اپنے پالنے والے سے کہہ رہا ہوں، اپنے مالک حقیقی کا تذکرہ کر رہا ہوں، اپنے پروردگار کے متعلق کہہ رہا ہوں، وہ خلاق کائنات کے متعلق جس نے لفظ کن سے کائنات کو سجایا، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اے معبود تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد۔ جملوں کی نزاکت کا جو حضرات گر رکھتے ہیں، ہنر رکھتے ہیں، ساری رات آپ ان مصروں کا لطف اٹھا پائیں گے۔ ایسے کمال کے مصرے، بلکہ میں یوں کہوں میری ساری نظامت کے سب سے اونچے مصرے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، آنا ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، آنا ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، علی والوں سے کم یہ سبحان اللہ کی تو امید رہی ہے، تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد۔ ایک اور مصرع پڑھنے لگا ہوں درمیان میں کہ کیا کہوں منہ سے کہ قرآن کا منہ ہے ورنہ، کیا کہوں منہ سے، مصرع سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا، کمزور آدمی سے سبحان اللہ کی توقع نہیں ہے، جس کا عقیدہ پہاڑ کی مانند مضبوط ہے ان سے سبحان اللہ کی امید ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ کیا کہوں منہ سے کہ قرآن کا منہ ہے ورنہ، حمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لیے، حمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لیے، مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، اعلیٰ ہے تو اتنا، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، توجہ، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا علی تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ حسن ہے تیرا، اللہ کے حسن کی بات ہو رہی ہے، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، خلاق ازل مالک کل صاحب ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، کئی لاکھ برس بیت گئے تیری ثنا میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، ادھر انفس و آفاق میں چھانے والے، جستجو میں ہے تیری سارے زمانے والے،
ایک پردہ جو اٹھا لاکھ ایجابات پڑے، چھپ گئے اور بھی کچھ سامنے آنے والے، کیا بتاؤں میں تیرا نام کسی کو آخر، وہ میرے سامنے ہر نام سے آنے والے، اس تعین کا جدا حق ہے جدا نام نہیں، جس تعین میں بھی آئے نظر آنے والے، جس تعین میں بھی آئے نظر آنے والے۔ محترم جناب محمد شفیع اللہ خان قادری صاحب محفل میں تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی لمحات میں آپ کو دعوت سخن پیش کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے حسین لب و لہجے میں ہم ذکر رسالت امام اور ذکر اہل بیت رسول سننے کا شرف اور اعزاز حاصل کریں گے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تمام کا دل کی امین کی گہرائیوں سے خیر مقدم اور استقبال ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج شب بھر ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوبوں کے محبوب کا ذکر سننے کا شرف حاصل کریں گے، جو ہمارے مقدروں کو جگانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حاضرین کرام ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے رہیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات محفل میں بیٹھے تو ہے، بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹھے تو ہے لیکن بیدار بیٹھے ہیں یا نہیں۔ نعرہ لگا رہا ہوں، جواب دیجیے گا تاکہ میں بھی مطمئن ہو کر صداقہ حضرات کو دعوت پیش کر سکوں۔ نعرے کا جواب اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے دیجیے گا۔ اتنا یقین ہے کہ یہاں بیٹھنے والا مجمع علی والوں کا مجمع ہے، اور میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ علی والا اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کا دل اور جگر کمزور نہیں ہوتا۔ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ آواز تھوڑی اور اونچی ہو سکتی ہے تو بہتر ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا، کیونکہ علی کا نعرہ ایمان والے ہی لگا سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجیے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اقبال کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ بارگاہ نبوی میں عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم جناب حیدرآباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ثنا خالد رسول، جس کے شہر کا نام بھی حیدر سے منسوب ہے، ان کا دل بھی انہوں نے حیدر کرار سے منسوب کیا ہے۔ جب اللہ نے ان کو بیٹے سے سرفراز کیا تو انہوں نے ان کا نام بھی مولا کائنات کے نام سے منسوب کیا ہے۔ محترم جناب شفیع اللہ خان قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنی عقیدت بارگاہ نبوی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔